أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islami wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پر امن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر مکمل یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک مسلمانوں میں سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار. یوں ہی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے. کہیں باپ اپنے بیٹے سے نالا ہے تو کہیں اپنی بیٹی سے ناراض ماں ہے. کسی گھر میں بھائی اور بہن میں ٹھنی ہوئی ہے تو کہیں ساس اور بہو میں جنگ عظیم چھڑی ہے. ہر شخص اس تکلیف دہ امر سے اگرچہ چھٹکارا چاہتا ہے مگر باوجود لاکھ کوشش کے اس کا حل پانے میں ناکام نظر آتا ہے. اللہ الرحمن عز و جل کے کروڑ ہا کروڑ احسان کے اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی کی برکات سے سرفراز فرمایا، جنہوں نے اپنے سنتوں بھرے بیانات اور مدنی مذاکرات کی بدولت
معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کے مدنی نسخے بھی تجویز فرمائے، جن پر عمل کی برکت سے معاشرے کا ایک اچھا خاصا طبقہ ان برائیوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، شیطان لاکھ سستی دلائے مگر آپ مبلغ دعوت اسلامی کی زبانی معاشرے کی نمائندگی کرتے ہوئے گھریلو ناچاکیوں سے متعلق سوالات اور امیر اہل سنت کے حکیمانہ جوابات سے مزین مدنی مذاکرہ اول تا آخر سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ بہت سی دینی و دنیاوی مشکلات کا حل پانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس وی سی ڈی کو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، بعض عورتیں بہت پاورفل ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کے ابو پر حاوی رہتی ہیں، اور اس طرح آدمی پریشان رہتا ہے، اس کے لیے کوئی تسلی کا سامان فراہم فرما دیجیے۔ اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، واقعی بعض عورتیں زبان دراز ہوتی ہیں اور جو شوہر ہوتا ہے وہ بیچارہ شریف ہوتا ہے اور اس کی شرافت سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ان کا ایسا کرنا ان کو سخت گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن اس مرد پر ہنسنا یا اس کو بزدل سمجھنا یہ بہت بری بات ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ قیامت کے دن شریفوں اور مظلوموں کی چاندی ہے، جیت ان کی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 کے تحت حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان شریف میں بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں عورتوں میں بھلائی نہیں اور ان کی طرف سے صبر بھی نہیں ہو سکتا